السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آپ الحمدللہ اتنے زبردست علماء مشائخ کی گفتگو سماعت کر رہے تھے اور آگے بھی کریں گے۔ میں نے ایک دو باتیں جو خاص اس کانفرنس کے حوالے سے بطور پیغام آپ تک پہنچانی ہے وہی بات کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ہے وہ قبلہ والد گرامی خاک نشین و دربان دربار حاضر قبلہ پیر الحاج گلشن قادری چشتی فردی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، اور اس کے فوراً بعد سید السادات شیخ طریقت حضرت پیر آف مکلی شریف حضرت پیر سید غلام رضوانی شاہ جیلانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ سجادہ نشین دربار عالیہ پیر غلام جیلانی شاہ جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ انشاءاللہ حضرت گفتگو فرمائیں گے۔ اور خصوصی طور پر آخر میں ہمارے آئے ہوئے مہمان عالم دین حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث و تفسیر حضرت سید لطیف السولی البرزنجی القادری الحسینی دامت برکاتہم عالیہ آپ تشریف لائے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ حضرت گفتگو فرمائیں گے، اور اس میں جو حضرت کی گفتگو کا ترجمہ کریں گے وہ ہمارے کراچی سے آئے ہوئے مہمان حضرت علامہ مولانا ابراہیم شامی صاحب دامت برکاتہم عالیہ انشاءاللہ تعالی وہ اس کا ترجمہ کریں گے۔ جتنے مشائخ الزام آئے ایک ایک کا نام لینا اس وقت مشکل ہے، میں سب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ شاہ صاحب ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بغداد شریف میں بھی تھے، ہمارے معین شاہ صاحب کبیر شاہ صاحب جتنے ساتھی آئے، اور خصوصاً ہمارے دربار عالیہ کے مسجد کے امام و خطیب مناظر اسلام میرے استاد صاحب بھی ہیں قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد علی حنفی صاحب دامت برکاتہم عالیہ اور علامہ محمود قادری صاحب تشریف فرما ہے، سب کا میں شکر گزار ہوں۔ پیر کمال میاں سلطانی صاحب تشریف لائے، علامہ شریف سعیدی صاحب تشریف لائے، میں سب کا شکر گزار ہوں۔ اللہ رب العزت اور خصوصاً سید السادات ہمارے حیدرآباد کی بڑی شخصیت سید السادات حضرت قبلہ پیر سید اشرف علی رضوی صاحب دامت برکاتہم عالیہ تشریف لائے، میں سب کا شکر گزار ہوں۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ میں نے اہل سنت کے حوالے سے ایک اہم بات کرنی ہے۔ میں پہلے بھی یہ گفتگو آج سے 2-2.5 سال پہلے سخی کے عرس میں یہ بات کی تھی، اور اس وقت پھر اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس بات کو اجاگر کیا جائے، کیونکہ اس وقت مشائخ کانفرنس ہے اور یہاں جو گفتگو کی جائے گی اس میں تمام مشائخ کی تائید اور علماء کی تائید مجھے حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی، اسی لیے میں یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ اور گفتگو کس حوالے سے ہے؟ گفتگو اس حوالے سے کہ یاد رکھیں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، جن میں آج کچھ باتیں سمجھنا بہت ضروری ہیں، انہی پہ میں نے 2-3 باتیں کرنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ رب العالمین جل شانہ کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ آج اتنا سخت وقت آ گیا ہے کہ ہمارے آپس کی ناراضگیاں اور آپس کے اختلافات کی وجہ سے ہم اس فتنے کو بھول گئے کہ ایک ایسا فتنہ پاکستان میں پیدا ہو رہا ہے جو معاذ اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم تیاری کریں گے تو ان فتنوں کو جواب دیں گے، تو اس کے لیے تیاری کی بہت ضرورت ہے، اور یہ بتانے کی بھی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت کے حوالے سے ہمارا عقیدہ ہے کیا۔ رب العالمین جل شانہ کی ذات کے حوالے سے ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو واحد معبود ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور اس کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ واجب الوجود ہے، اس کے سوا کوئی ذات نہیں ہے جو واجب الوجود ہو۔ یعنی ایسے لوگ بھی ہیں، صاحب بار شریعت مفتی امجد علی اعظمی صاحب علیہ رحمہ کہ آپ جب عقائد کا باب پڑھیں بار شریعت میں تو آپ کو پتہ چلے گا، اور علماء سے جب آپ پوچھیں گے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے واجب الوجود کا لفظ استعمال کیا، جبکہ واجب الوجود اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے کہ کوئی ہمیشہ سے ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے پیدا کس نے کیا، اور اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور اس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ اور میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ سنی حضرات یا اہل سنت یہ توحید میں پکے نہیں ہوتے، سب سے زیادہ توحید کے حوالے سے پکا عقیدہ رکھنے والے وہ ہوتے ہیں جو حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم حضور کو خدا نہیں مانتے، خدا کا پیدا کیا ہوا بندہ مانتے ہیں۔ تو جو میلاد منانے والے وہ حقیقی طور پر ایسے ہیں
جو اللہ رب العزت کی توحید کا سب سے سچا عقیدہ رکھتے ہیں۔ رب العالمین جل شانہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ واجب الوجود ذات ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ جہد سے پاک ہے، جسمانیات سے پاک ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین جل شانہ کی ذات، اس کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ مشائخ عظام موجود ہیں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور درگاہ شریف دربار عالیہ سیدنا سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں۔ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ تعظیمی کیا تو جہنم میں جانے والا کام کیا، اور عبادت کے طور پہ کیا تو کافر ہو گیا۔ اور دوسری بات، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمام بشر، اللہ کی تمام مخلوقات میں جو سب سے افضل اور اعلیٰ مخلوق ہے وہ انسان ہے، اور انسانوں میں جو سب سے افضل اور اعلیٰ ہے وہ تمام انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے، اور انبیاء میں جو سب سے افضل ہیں وہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی ماننا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ایمان لانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا لا الہ الا اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ اگر کسی نے اللہ کو ایک معبود مانا مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا انکار کیا، وہ شخص کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ اسلام سے خارج ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تقاضا اور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کی ہر نسبت سے محبت کرنی ہے، حضور سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے محبت کرنی ہے، چاہے وہ حضور کا لباس ہو، حضور کی نالین مبارک ہو، حضور کے دندان مبارک ہو، حضور کا لعاب مبارک ہو، یا پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل ہو، آپ کی اولاد ہو، آپ کی ازواج ہو، آپ کے اصحاب ہوں، آپ کے والدین ہو، ان سب سے محبت کرنے والا سنی ہوتا ہے۔ اور جو ان میں سے کسی ایک کی بھی بے ادبی کرے، اہل سنت کے نزدیک حضور کے والدین جنتی ہیں، حضور کی تمام اولاد جنتی ہے، حضور کی ازواج جنتی ہیں، حضور کے تمام اصحاب جنتی ہیں، باشمول حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، باشمول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کو جنتی ماننا فرض ہے، سب کو جنتی ماننا فرض ہے۔ تمام صحابہ جنتی ہیں، اور جو کسی ایک صحابی کی بھی گستاخی کرے، اہل بیت میں سے کسی ایک کی بھی گستاخی کرے، وہ شخص گمراہ ہے کہ اس نے ان عظیم ہستیوں کی گستاخی کی ہے جنہیں رسول اللہ سے نسبت ہے۔ اور پھر ایک اور بات جو اپنے ذہن میں بٹھائے وہ بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ اہل سنت کے نزدیک تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام صوفیاء، تمام صحابہ، اہل بیت، حضور کی ازواج، اصحاب، اولاد، والدین، آپ کے غلام، سب کے اصال ثواب کی محفل کرنا جائز ہے۔ وہ عرس مبارک حضرت ابو بکر کا ہو، حضرت عمر کا ہو، حضرت عثمان کا ہو، حضرت علی کا ہو، حضرت سعد بن ابی وقاص کا ہو، حضرت ابو ہریرہ کا ہو، یا حضرت امیر معاویہ کا ہو، جائز ہے۔ کیوں؟ جو یہ اعتراض کریں کہ نہیں پہلے نہیں منایا گیا اب منایا گیا، تو جب غوث اعظم کا منایا جا سکتا ہے، داتا گنج بخش علی حجویری کا منایا جا سکتا ہے، تو حضور کے صحابہ تو ان سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، ان سب کا بھی عرس منایا جا سکتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آج کی کانفرنس کا جو خاص موضوع تھا، انٹرنیشنل مشائخ کانفرنس، جس کو دو چیزوں سے خاص طور پر نسبت ہے، ایک جشن ولادت حسنین کریمین اور عرس مبارک امام اعظم ابو حنیفہ و حضرت محدث اعظم پاکستان رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ دونوں بزرگ اللہ ان سب کے فیض سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور اللہ کا فضل ہے کہ جو میں نے باتیں آپ کے آگے بیان کی ہیں یہ وہی عقائد ہیں جو جناب غوث اعظم نے بیان کیے، اور اللہ ہمیشہ ہمیں حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پہ رکھے۔ آخر میں ایک اور بات، جو کہ آج کل کچھ ایسے فتنے جو اپنے آپ کو اہل سنت کہہ کر اور ان عقائد سے لوگوں کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ باتیں کرتے ہیں کہ جن سے فتنہ پھیلے، ایسے لوگوں کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ اپنے ساتھ گیلانی لکھنے والا طیب گیلانی کیوں نہ ہو، یا پھر وہ سرور چشتی ہو، یا پھر وہ اپنے ساتھ قادری لکھنے سے کوئی قادری نہیں ہو جاتا، کوئی چشتی لکھنے سے چشتی نہیں ہو جاتا، جب تک کہ عقیدہ وہ نہ ہو جو غوث اعظم کا عقیدہ ہے، جب تک کہ عقیدہ وہ نہ ہو جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا عقیدہ ہے۔ تو سرور چشتی ہوں
یا یاسین قادری ہو یا طیب گیلانی ہو، ان کے گیلانی لکھنے سے، قادری لکھنے سے، چشتی لکھنے سے وہ ہو نہیں سکتے، کیونکہ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ عقیدہ بھی وہی ہو جو غوث اعظم کو اور خواجہ معین الدین چشتی کا عقیدہ ہے۔ آخر میں یہ بات کہ انجینئر علی مرزا اور ایسے اور فتنے جو اس وقت لوگوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے فتنوں کو پکڑ کر گرفتار کرنا، ان کو سزا دینا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سزا اسی دی جائے گی جو کوئی نیا مذہب بیان کرے، اور خود انجینئر علی مرزا کے بقول کہ کئی صدیوں سے لوگ جن چیزوں میں پھنسے ہوئے تھے میں نے ان سے نکال کر انہیں صحیح دین بتایا ہے، تو یعنی اتنی صدیوں سے دین معاذ اللہ غلط تھا، 1400 سال بعد آ کے انجینئر کو پتا چلا صحیح دین کون سا ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت کی ہے، اور ہمارے بزرگوں نے جو عقیدہ بیان کیا ہے وہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اللہ ہمیں اسی پہ قائم رکھے۔ یہ یاد رکھیں کہ ہمارے بہت بڑے بزرگ عالم ہیں، حضرت تشریف فرمایا، علماء مقام مرتبہ جانتے ہیں، صوفی با صفا شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا پیر سائیں غلام رسول قاسمی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، آپ انشاءاللہ تعالی 15 شعبان سے ایک کورس کرا رہے ہیں دورہ قرآن کا، اور اس کی خصوصیت میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر عقائد، معاملات اہل سنت کے حوالے سے، اور خاص طور پہ ایتھسٹ لوگوں کے اور لبرلز لوگوں کے حوالے سے لوگوں کو تیاری کرائی جائے گی کہ ایسے فتنوں کا کیسے جواب دینا ہے۔ اور پھر اسی دورہ قرآن میں دورہ حدیث بھی ہوگا۔ یہ اتنا زبردست کورس ہے، بہت بڑے عالم ہیں، اور پاکستان کے بڑے بڑے علماء اعلان کر رہے ہیں کہ لوگ کوشش کریں کہ 15 شعبان سے 27 رمضان، یہ 40 دن اپنی زندگی کے نکالیں اور وہاں داخلہ لیں، چاہے علماء ہوں، طلباء ہوں، یا پھر کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہوں، یا وکیل ہوں، ڈاکٹر ہوں، ان سب سے یہ علماء، بڑے بڑے علماء کے پیغامات موجود ہیں کہ گزارش کی گئی ہے کہ اس میں داخلہ لیں، مطلب تاکہ آپ دین سیکھ سکیں۔ اللہ ہم سب کو جو ہے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں سے بھی درگاہ شریف سے مشائخ کانفرنس سے پیغام ہے کہ جس سے ہو سکے اس میں داخلہ لے، تاکہ جو ہے وہ عقائد بھی مضبوط ہوں اور قرآن شریف کو سیکھا جائے، دین سیکھا جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق